ایک مرتبہ لقمان حکیم جو ہے نا، اس نے اپنے شاگرد کو یہ کہا کہ یہ بکری ہے، اس کو ذبح کر کے جو اس کے اندر سب سے خوبصورت گوشت کا ٹکڑا ہے نا، وہ میرے پاس جو ہے نا وہ تیار کر کے کھانا بنا کے لاؤ۔ شاگرد بڑا سیانہ تھا، اس نے اس بکری کو ذبح کیا اور اس بکری کے اندر سے دل نکالا اور زبان نکالی، اس کو پکا کے اپنے استاد کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ جانور میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ نے یہ بنائی ہے۔ پھر استاد نے کہا کہ جو اس بکری کے اندر سب سے بری چیز ہے نا، تو دوبارہ جانور ذبح کرو تو وہ پکا کے میرے سامنے رکھو۔ شاگرد گیا، جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کا دل نکالا اور زبان نکالی اور اس کو جو ہے وہ تیار کر کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیا۔ کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب پہلی مرتبہ کہا تو تب بھی یہ دو چیزیں تھیں، دوبارہ کہا تو تب بھی یہی دو چیزیں۔ کہا کہ حضور عرض یہ ہے کہ اگر انسان اپنا دل اور زبان اس کو درست رکھیں تو اس سے بڑھ کر انسان کے جسم کے اندر پسندیدہ اور خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے، اور اگر انسان اپنی زبان بگاڑ لے، اپنا دل جو ہے وہ بگاڑ لے، تو اس سے زیادہ خراب چیز انسان کے جسم کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھیں، ہم کسی کو عقائد تو بعد میں بیان کریں، پہلے ہم کسی کو نمازی تو بنائیں، پہلے ہم کسی کو یہ تو کہیں کہ آپ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کریں، پہلے ہم تبلیغ تو کریں جو انبیاء علیہ السلام کا شعبہ تھا، گھر گھر میں جا کے کہیں، دکانوں پہ جا کے کہیں کہ یار نماز ادا کریں۔ وگرنہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے بوڑھے حضرات ہیں، تو ہماری آنے والی نسل جو وہ کہاں پہ جائے گی؟ میں نے صحیح بات ہے موضوع چینج کیا ہے، مجھے بڑا ایک افسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیان کرنا تھا کہ پہلے انگریز کا یہ شوشہ تھا کہ انہوں نے ہمارے اندر فرقے پیدا کیے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، تو وہ تو چیزیں اب بہت پیچھے رہ چکی ہیں۔ اب انہوں نے ہمارے اندر ایک موبائل رکھ دی ہے اور ہر نوجوان نے موبائل کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا پیر کے آستانے پہ جا کے حاضری دیتے ہیں کہ وہاں سے مرادیں پوری ہوں گی، اسی طرح نوجوانوں نے اپنا پیر موبائل کو بنا لی ہے کہ لازمی صبح اٹھنا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر حاضری دینی ہے، کبھی فیس بک کے اوپر حاضری دینی ہے، کبھی یوٹیوب کے اوپر حاضری دینی ہے، نہیں تو ٹک ٹاک کے اوپر حاضری دینی ہے۔ اور انگریز نے ایسا ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر خناس بھر دی ہے کہ آپ کو یہاں سے ارننگ آئے گی، آپ کو یہاں سے پیسے ملیں گے، آپ کو یہ فلاں چیزیں یہاں سے ملیں گی، کہ جو کام طائفیں جو ہے وہ اپنے کوٹھوں کے اندر کرتی تھی نا، بالکل اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہماری نوجوان بچیاں جو ہیں، جو باحیا پردہ دار بچیاں تھیں مسلمانوں کی، عزت والی بچیاں تھیں مسلمانوں کی، گھروں میں رہنے والی تھیں، چادر اور چار دیواری کا لحاظ رکھنے والی بچیاں تھیں ہماری، ان کو اس جو ہے مصیبت کے اندر ڈال دی ہے، بچوں کو بھی اسی مصیبت کے اندر ڈال دی ہے کہ اب کبھی وہ اپنے ہاتھ دکھا رہی ہیں، کبھی بال دکھا رہی ہیں، کبھی فلاں ہیں، کبھی وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو ماں کو دکھا رہا ہے، کبھی بہن کو دکھا رہا ہے، کبھی بیوی کو دکھا رہا ہے، کیا ہے جی اس سے ہمیں جو ہے وہ پیسے آئیں گے۔ تو ایسی کمائی کہ جو عورت کے ذریعے کمائی آئے، حرام طریقے سے کمائی آئے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے شریعت کے اندر۔ اگر آپ کو کوٹھی کار مل بھی جائے گی تو اس کا کرنا کیا ہے؟ تو کل قیامت والے دن حساب بھی تو اتنا ہی سخت ہے۔ تو جو مائیں بہنیں اس طرح کے معاملات کے اندر ہیں تو وہ بھی تو کل سوچے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، ہم نے اپنے آگے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، کہ نوجوانوں کے نوجوان رات کو 12 بجے تک 11 بجے تک جو ہے نا وہ لگے ہیں، ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اس سے بات کر رہے ہیں، سامنے بیٹھے بس ذرا موبائل ایسے کیا، بیٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کر رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہر روز ایک نہیں کئی ایک ویڈیو آتی ہیں کہ بچیوں نے فیس بک کے اوپر دوستی لگائی ہے، بعد میں شادی بھی ہو گئی ہے بچیوں کی، لیکن پھر بھی ذہن اسی بوائے فرینڈ کی طرف ہی ہے۔ اگر کسی لڑکے نے فیس بک کے اوپر کسی کے ساتھ دوستی لگا لی، اپنی شادی بھی ہو گئی ہے، بیوی ہے، سارا کچھ ہے،
گھر میں موجود ہے، لیکن پھر ذہن جو ہے نا اسی طرف ہی ہے کہ کوئی ٹائم ملے تو میں اس کے ساتھ بات کروں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں کما کما کے، بچوں کو بڑا کر کے، بچوں کو یعنی یہ امیدیں لگا کے اب یہ بڑا ہوگا، کوئی کارنامہ کرے گا، یہ کسی پوسٹ کے اوپر پہنچے گا، یہ کوئی کامیاب ہوگا ہمارا بچہ، یہ کوئی کما کے لائے گا، ہمیں کوئی دے گا، یا گھر بار کو دیکھے گا، بہن بھائیوں کو دیکھے گا۔ 2-3 دن پہلے ہم بات کر رہے تھے، پہلے ہوتا تھا کہ سارے گھر کے لوگ اکٹھے بیٹھتے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، عزیز و اقارب کے بارے میں بات کرتے، معاملات کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کبھی تائے کے بارے میں بات کر لی، کبھی چاچا کے بارے میں بات کر لی۔ اب تو اولاد کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر سکیں، یا ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی بات شیئر کر سکیں۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کب آئے گی، کب ہم ان سے بات کریں گے، اولاد آئی ہے تو موبائل کے اوپر لگی ہے۔ عورتیں گھروں کے اندر دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کب ہمارا شوہر آئے گا، کوئی بات کرے گا، تو وہ اپنے آتے ہی موبائلوں کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو اس سے گھروں کے اندر طلاقیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور یقین کریں پھر ظاہر بات ہے جو گند انہوں نے سارا دن سننا ہے تو دماغ کے اندر پھر ویسا ہی گند چلنا ہے، جیسا انہوں نے گانے سننے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں۔ اور میں نے تو آج تک زندگی کے اندر مصلی رسول ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پوری زندگی میں آج تک ایک ڈرامہ بھی دیکھا ہوں، ایک فلم بھی میں نے پوری زندگی کے اندر دیکھی ہوں۔ مصلی رسول ہے، حقیقت میں آپ کو عرض کر، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن حال ہی کوئی نہیں ہے گھروں کے اندر۔ تو کب یہ نوجوان نسل جو ہے نا وہ آئے گی دین کی طرف؟ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے کوئی حال ہی نہیں، کسی کو جنازہ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ نماز سن لینا، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ مسجد بھر دیں، کسی جمعے والے دن میں خطاب کر رہا ہوں، کسی بندے سے سنوں کہ آپ کھڑے ہو کر نماز سنائیں، کسی کو تلفظ کے ساتھ نماز یاد نہیں ہے، صحیح طرح نماز یاد نہیں ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھ جاتے ہیں، اتحیات کس طرح پڑھتے ہیں، ربی جعلنی کس طرح پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ تلفظ کیسے ہیں اور الفاظ کیسے ہیں۔ کہ ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، کم از کم ہمارا عقیدہ جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیسک چیزیں نماز ہے وہ کیسے ہم نے پڑھنی ہے، والدین کے حقوق کیسے ہم نے ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق کیسے ہم نے ادا کرنے ہیں، اسی طرح ہم مسلمان زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے۔ سمجھے، یہ ایک المیہ ہے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کریں گے نا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے، یقین کریں کوئی اولاد ماں باپ کی قبر کے اوپر جا کے دعا بھی نہیں کرے گی۔ ہمیں صرف یہی فکر ہے کہ ہم نے اولاد کو اتنا مکان دینا ہے، اتنی چیزیں دینی ہیں، اتنا اس کی شادی کرنی ہے، اتنا کچھ کرنا ہے، بس یہ جمع تفریق ہے، اور قبر سامنے آ جاتی، بندہ مر جاتا ہے۔ اور میں تو کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ عورت مری ہوئی ہے تو وکیل جو ہے نا پیپر لا کے ایمبولینس کے اندر اس کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں، پیپروں کے اوپر، یعنی پیپروں کے اوپر ہے، ایمبولینس کے اندر اس کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو کتنی جائیداد ملنی ہے، یہ کیا حساب ہے جائیداد کے، پیپروں کے اوپر انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ مردہ عورت ہے، ابھی عورت مر چکی ہے۔ تو یہ کلمیہ ہے نا، تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ضرور تبلیغ کرنی چاہیے کہ بیٹا آپ نماز پڑھیں۔ صرف یہی نہ ہو کہ میرا بیٹا بڑا پپو لگ رہا ہے، اس نے جو ہے نا پینٹ شرٹ بڑی سونی پہنی ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی اس نے موبائلوں کی دکان بنائی ہے، پرچون کی دکان بنائی ہے، یا فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، پیسے بڑے کماتا ہے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، تو کیا کرنا ہے ایسے پیسوں کے اوپر؟ ہمارے اساتذہ میں تربیت کرتے ہوئے یہ بتاتے تھے کہ اگر آپ نے کاروبار کیا، سارا دن لاکھوں روپیہ کما کے گھر لے آئے، لیکن اگر سارے دن کے اندر ایک نماز نہ پڑھی، ایک نماز نہ پڑھی، تو آپ کے ان پیسوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ہی نہیں رکھے گا۔ ان پیسوں کا کیا فائدہ؟ آپ اتنا کما کے لائیں گھر کے اندر، اور گھر والے سارے کے سارے بے نمازی ہیں۔ اگر آپ ہے تو آپ نے نمازوں کا نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قلعہ فتح کیا، اور فتح اس طرح کی کہ سحری کا وقت تھا تو سامنے فوج تھی، تو سحری کے وقت ہم قلعے کے اندر داخل ہوئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت نکل گیا، اور فجر کا جب وقت نکل گیا اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، ہم باہر آئے، بعد میں نماز قضا کی۔ کہتے ساری زندگی وہ جو میری ایک نماز قضا ہوئی ہے نا اس کا مجھے افسوس ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں اپنی اولاد مر جائے نا اس کا اتنا افسوس نہیں ہوتا کہ جتنا اس بات کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نماز رہ جائے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان ہیں گھروں کے اندر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سہولتیں ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، بیڈ ہیں، ہر چیز اللہ نے الحمدللہ
میں اسی محلے کا رہنے والا، کون سا باہر سے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ نے ہر گھر کے اندر الحمدللہ دی ہے، کمی نمی تو ہر گھر میں ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے نا، کبھی دال سے روٹی کھا لیں، کبھی گوشت سے کھا لیں، لیکن جو بنیادی سہولیات ہیں وہ تو ہر بندے کو ہیں۔ لیکن رونا کس بات کا؟ جی گیس کا بل بڑا آ گیا ہے، بجلی کا بل بڑا آ گیا ہے، پانی کا بل آ گیا، جی فلاں موبائل کا بیلنس بڑا ہو گیا ہے، فلاں جی چیز ہے، جی فلاں چیز ہے۔ کاش اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے فجر کی نماز پڑھ، یہ سجدہ کر، تو اس کو بڑا مشکل سمجھتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گھراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دے گا یہ تجھ کو نجات۔ اگر فجر کی نماز پڑھ، اللہ کی بارگاہ میں جھک، مانگ، اللہ سے دعا مانگ، روز جو ہے نا ہمارے شریف صاحب اعلان کر رہے تھے، روز تو اللہ سے مانگ۔ اگر تو اللہ سے مانگے گا نا تو پھر در در کے اوپر، گھر گھر کے اندر جا کر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، سارا دن پھر یس سر نو سر کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو مصلے کے اوپر بیٹھا ہوگا، اللہ تجھے رزق وہاں پر بھی پہنچا دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ تو اپنا دل صحیح رکھ، اپنا اخلاق صحیح رکھ، اپنا ذہن صحیح رکھ، توجہ اپنی اللہ کی طرف رکھ کہ میں مسلمان ہوں اور میرا قبلہ جو ہے اللہ اور اس کا رسول، میں اللہ تعالیٰ ہے، خانہ کعبہ میرا قبلہ، اور میں نے اسی کی طرح توجہ کرنی ہے، دنیا کی کسی چیز کی طرح توجہ نہیں کرنی۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب آئیں نماز کے لیے بچوں کو ضرور اٹھا کے آیا کریں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور کل قیامت والے دن اگر میری اولاد ہے نا تو مجھ سے پوچھا جائے گا، میری بیوی ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بیوی کے اوپر حکمران تو تھا، کیا تیری بیوی نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سارے ان کو سہولتیں دے ہی جاؤ، نماز پڑھنی، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ ہیں تو قیامت والے دن ان سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ چھوٹے بچے ان کی تربیت کریں، بڑے ہیں تو ان کو ضرور کہہ کے آئے، روز کہتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول